السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ صحیح بخاری کتاب البیوع کا آج چیپٹر نمبر 73 ہمارے پیش نظر ہے۔ سابقہ جو ابواب تھے ان ابواب میں خرید و فروخت کی ایک کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ احادیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ بنیادی طور پر یہ جتنے چیپٹرز جس پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں، اور جس طرح آج کا جو باب ہے اس پر بات کریں گے، اور آج دیگر جو 2-3 ابواب ہیں اس پر بات کریں گے، اس سے شریعت کا ایک مزاج جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار۔ یہ حدیث اگر خرید و فروخت کے حوالے سے ایک بنیاد قرار دی جائے، اس کو بنیاد سمجھا جائے، تو اس سے شریعت کا مزاج بخوبی ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ شریعت نے فریقین کا خیال رکھا ہے، بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی، دونوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ نہ تو کوئی ایسی کیفیت جائز قرار دی جس میں بیچنے والے کو نقصان ہو، اور نہ ہی کسی ایسے رویے کی حوصلہ افزائی کی جس میں خریدنے والے کو نقصان ہو رہا ہو۔ تو شریعت کا یہ بنیادی مزاج ہے۔ اسی مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اپنے 2-3 ٹاپکس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا جو عنوان ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا، باب اذا اشترط فی البیع شروطا لا تحل۔ یہ جو عنوان ہے کہ خرید و فروخت کے وقت ایسی شرطیں لگائی جائیں جو جائز نہ ہوں۔ خرید و فروخت میں حرام شرطوں کا یا حرام شرط کا حکم، یہ ہمارا ٹائٹل ایک طرح سے۔ تبویب میں 2-3 باتیں جو ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ خرید و فروخت میں شرط لگائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس تبویب سے یہ ثابت ہو رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں ان شروط کی بات کی جو کہ جائز نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں، حرام ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرطیں جو جائز ہیں، حلال ہیں، ان کا عائد کرنا، ان کا خرید و فروخت میں ان شرطوں کو لگانا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ جائز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ثابت آ گئی۔ دوسرا فائدہ اس تبویب سے ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے کہ کچھ شرطیں ایسی ہیں جو کہ جائز نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر شرط کو جائز قرار دے دیا جائے، ہر شرط کو خرید و فروخت میں مطلب ہے اس کی اجازت دے دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ بات یہ سمجھنے والی ہے کہ خرید و فروخت میں جو شرطیں ہیں، جو کنڈیشنز اپلائی کی جا رہی ہیں، وہ کنڈیشنز تقریباً اگر ہم تفصیل سے بات کرنا چاہیں تو وہ 5 پہلوؤں سے ان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ وہ شرطیں جو کہ سیلر کی طرف سے ہیں، یعنی سیلر کے حوالے سے یا سیلر کی طرف سے ہیں۔ وہ شرطیں جو بائر کی طرف سے ہیں یا بائر کے حوالے سے ہیں۔ وہ شرطیں جو پروڈکٹ جو بیچی اور خریدی جا رہی ہے اس کے حوالے سے شرطیں ہیں کچھ۔ نمبر 4، وہ جو پروسیس ہو رہا ہے خرید و فروخت کا، اس کے حوالے سے کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر 5، جو بیچنے والا اور خریدنے والے کے درمیان جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے، عقد ہو رہا ہے خریدنے اور بیچنے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کچھ شرطیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو بات ہم شرط کی کر رہے ہیں تو وہ ایک بڑا مفصل ٹاپک ہے۔ ہم صرف اس باب کو سامنے رکھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حکم بیان کیا کہ خرید و فروخت کرتے وقت وہ شرط یا ایسی شرط کا عائد کرنا جو جائز نہ ہو، اس کا حکم کیا ہے۔ تو یہ بات واضح رہے کہ چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر کوئی تعین تو نہیں کیا کہ بھئی یہ جس شرط کی بات کی جا رہی ہے، یہ شرط بائر سے تعلق رکھتی ہے، سیلر سے تعلق رکھتی ہے، یہ پروڈکٹ سے تعلق رکھتی ہے، یہ ایگریمنٹ سے تعلق رکھتی ہے، یہ پرچیزنگ پروسیس سے تعلق رکھتی ہے، ایسی کوئی چیز کی وضاحت انہوں نے نہیں کی۔
تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس میں عموم ہے، یعنی خرید و فروخت کے وقت کوئی بھی شرط وہ کسی بھی اینگل سے ہو، ہر شرط کے اوپر یہ والا حکم جو ہے وہ اپلائی کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آئیے ذرا اس پر ہم بات کر دیں. اس پر جو حدیث، اچھا یہ حدیث جو ہے بلکہ پہلے حدیث پر بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی بات ہم کریں گے. حدیث یہ سیدہ عائشہ سے حدیث ہے. صحیح، بہت مشہور حدیث ہے یہ حدیث کتب احادیث میں تقریباً کم و بیش ساری کتابوں میں موجود ہے. تو اور یہ اس میں بنیادی جو موضوع ڈسکس کیا جا رہا ہے، ایک کنیز تھی لونڈی بریرہ نام کی، کسی کی کنیز تھی، وہ سیدہ عائشہ کے پاس آتی ہیں. سیدہ عائشہ سے کہتی ہیں کہ جی میں اپنے مالک سے، اپنے آقا سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور میرا 9 اوقیہ جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ جو میں ان کو یہ جو ہے ہر سال 1 اوقیہ مطلب جو ہے وہ دوں گا. یہ کرنسی اس زمانے میں چاندی کی کرنسی تھی، یہ میں ان کو پے کروں گی. سیدہ عائشہ نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ میں 9 اوقیہ اگر تمہیں یکمشت دے دوں، ون ٹائم تم پے کر دو، تو تم ان سے آزادی حاصل کر لو. تو اس پر ایک تیار ہو گئی وہ خاتون، مطلب جو لونڈی یا کنیز تھی. اس پر وہ ایک ایشو سامنے آتا ہے کہ جس ایشو کو یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، اچھا غلاموں کے حوالے سے جو حقوق ہیں، وہ سارے حقوق پر تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن ایک حق جو حق ولا کہلاتا ہے، اس حق ولا کے حوالے سے یہ حدیث جو ہے ہمارے پیش نظر ہے کہ بھائی اگر وہ آقا مالک اگر وہ قیمت وصول کر کے اس کنیز کو، لونڈی کو یا غلام کو آزاد کر دے، تو پھر اس کے جو حقوق ہوں گے وہ کس کے پاس ہوں گے؟ اسی سابقہ مالک کے پاس ہوں گے، یا جو خرید رہا ہے اس کے پاس منتقل ہو جائیں گے، یا اگر وہ خریدنے والا خرید کر اس کنیز کو، لونڈی کو یا غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو وہ حقوق سارے کے سارے اسی غلام کی طرف منتقل ہو جائیں گے. شریعت اس میں کیا کہتی ہے؟ تو قصہ یہ تھا کہ وہ جو بیچنے والا جو آقا یا مالک تھا وہ کافر تھا. اس نے کہا جی کہ میں بیچوں گا، لیکن اس کا حق جو ہے وہ میرے پاس ہی رہے گا. حق سے مراد یعنی اس کی جو غلام کی وراثت یا اور دیگر جو معاملات ہیں، اس کی اولاد کے، یہ سارے معاملات. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ جو ایک قاعدہ بتا دیا گیا، بھائی فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، بھائی حق ولا اس کے لیے ہوتا ہے جو آزاد کر رہا ہو. تو اس کیس میں بریرہ رضی اللہ عنہا کو چونکہ سیدہ عائشہ خرید کر آزاد کر رہی تھی، تو حق ولا جو تھا وہ سیدہ عائشہ کا بنتا تھا، لیکن وہ کافر سردار جو تھا اس بات پر مصر تھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی سب سے پہلے تو یہ قاعدہ بتا دیا اور کہا خذیہا، اس کو لے لو، واشترطی لہم الولاء، ٹھیک ہے، اور ان کی شرط بھی مان لو فی الحال. لیکن حقیقت کیا ہے کہ حق ولا اس کے لیے ہے جو کہ آزاد کرنے والا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ مختصر سی نصیحت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اما بعد ما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی شرطیں عائد کر رہے ہیں خرید و فروخت میں اپنے معاملات میں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں. ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل وان کان 100 شرط، اگرچہ وہ سینکڑوں 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر وہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن سے مراد دین ان کی تائید نہیں کر رہا، شریعت کی تائید نہیں ہے، تو ایسی شرط جو ہے وہ باطل ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ ایسی شرط پر عمل بھی نہیں ہوگا. قضاء اللہ احق، اللہ کا فیصلہ برحق ہے، وشرط اللہ اوثق، اور اللہ تعالیٰ کی شرط جو ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، کہ بھئی ولا جو ہے صرف اس شخص کے لیے ہے جو آزاد کرے. یہی حدیث پھر دوبارہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ریپیٹ ہوتی ہے، وہاں بھی اسی بات کا ذکر ملتا ہے. تو اس حدیث میں سب سے پہلے جو ہمیں میسج مل رہا ہے، خرید و فروخت کرتے وقت ایسی شرط کا عائد کرنا جو
بلکہ یوں کہا جائے ایسی شرط جس کی تائید قرآن مجید سے اور حدیث سے نہ ہو رہی ہو وہ شرط باطل ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا وہ شرط جو قرآن مجید اور حدیث میں نہیں ہے وہ باطل ہے، میں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی وہ شرط جو قرآن مجید اور حدیث کی روح سے جس کی تائید نہ ہو رہی ہو وہ شرط باطل ہے، ٹھیک ہے، خواہ وہ سینکڑوں شرطیں ہی کیوں نہ ہو۔ آخری فائدہ جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی خرید و فروخت میں شرط عائد کرنے کی اجازت ضرور دی گئی ہے، لیکن ہم کوشش اس بات کی کریں کہ وہ شرطیں عائد کریں جو کتاب و سنت کی روح سے جائز ہیں۔ اس حوالے سے جب بھی ہم خرید و فروخت کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں، موبائل میں بیلنس کے اگینسٹ کچھ فری منٹس دیے جا رہے ہیں اور فری انٹرنیٹ جو ہے وہ سہولت دی جا رہی ہے، اور پلاٹس کی جو فائلیں بیچی جاتی ہیں ان کی پیمنٹ کے حوالے سے جو کچھ ایشوز آ رہے ہیں کہ پیمنٹ وہ جو پلاٹ بیچا جا رہا ہے وہ اس کو لیز ہونا چاہیے، اگر وہ لیز نہیں ہوگا تو اس کی یہ پیمنٹ ہوگی، اور پھر وہ جو انسٹالمنٹس پر جو چیزیں لی اور دی جا رہی ہیں وہاں پر، تو اس طرح بے شمار کیفیات ہمیں ایسی ملتی ہیں۔ اتنی کمپلیکیشنز ہیں خرید و فروخت کے حوالے سے، کیونکہ جیسے جیسے جو ٹیکنالوجی مطلب ہے اپڈیٹ ہو رہی ہے، تو اس اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ خرید و فروخت کے مسائل میں نیا پن آتا جا رہا ہے اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن شریعت کا مزاج وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھا، وہی آج ہے اور وہی قیامت تک وہی مزاج رہے گا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔